آج ہم اسلامی عبادات کی تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یعنی یہ کہ جمعے کی نماز اور روزانہ کی جو 5 نمازیں ہیں وہ آخر کب اور کیسے قائم ہوئیں؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہمارے پاس جو مختلف ذرائع ہیں جی وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، بالکل نہیں، یہ ایک تدریجی عمل تھا، ایک سفر تھا۔ جو اسلام سے پہلے کی روایات سے شروع ہوتا ہے اور پھر اسلامی قانون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جی، اور اس پر کئی چیزوں کا اثر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل، اس وقت کے مسلمانوں کے حالات، قرآن کی رہنمائی بھی یقیناً قرآن کی ہدایات، اور پھر بعد میں جو علماء آئے ان کی تشریحات یعنی فقہ۔ تو آج ہم اسی ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ چلیں جمعے کی نماز سے شروع کریں۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی مدینہ میں دوپہر کی ایک عبادت تھی۔ جی ہاں، ایسا ملتا ہے کہ یہودی خاص طور پر دوپہر کے وقت ایک اجتماعی عبادت کرتے تھے جسے منہا کہا جاتا تھا۔ اور مکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھتے تھے۔ جی، ظہر سے کچھ پہلے ضحیٰ کے وقت، حالانکہ قریش اس پر آگ جانتے ہیں، اعتراض بھی کرتے تھے۔ اچھا، پھر مدینہ ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن دوپہر کے وقت اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ کہاں ہوتی تھی شروع میں؟ شروع میں یہ اجتماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے صحنی میں ہی ہوتا تھا، تو یہیں سے صلاۃ الجمعہ یعنی جمعہ کی نماز کا تصور باقاعدہ شروع ہوا۔ لیکن وہ ایک واقعہ بھی تو ملتا ہے نا کہ شروع میں لوگ شاید اتنی سنجیدگی نہیں دکھاتے تھے، وہ قافلے والا واقعہ؟ ہاں، وہ مشہور واقعہ ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اس کا ذکر بھی ہے کہ خطبہ ہو رہا تھا اور شام سے تجارتی قافلہ آیا اور لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ جی، کافی لوگ چلے گئے۔ اس پر قرآن میں تنبیہ بھی آئی۔ تو یہ ایک طرح سے رویے کی ناپختگی تھی شروع میں؟ کہہ سکتے ہیں یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں آپ کہہ لیں ایک دینی پختگی آئی۔ اچھا۔ بعد میں تو قرآن نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی۔ سورۃ النور میں اس کا اشارہ ہے کہ تجارت یا خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی یہ ایک تبدیلی آئی معاشرے میں۔ بالکل، رویوں میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی جمعے کی بات، اب آتے ہیں روزانہ کی نمازوں کی طرف۔ کیا ان کی تعداد بھی شروع سے 5 ہی تھی؟ دیکھیں، تاریخی شواہد جو ہیں وہ تھوڑا مختلف منظر پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو نماز کے لیے بنیادی طور پر 3 اوقات کا ذکر زیادہ واضح ہے: صبح، شام اور رات کے کچھ حصے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ شروع میں 3 نمازیں تھیں؟ جی، ابتدائی دور میں اسی بنیاد پر 3 نمازوں کا یعنی فجر، مغرب اور عشاء کے قریب ایک تصور ملتا ہے۔ تو پھر یہ ظہر اور عصر کب شامل ہوئیں؟ یہ 5 کیسے بن گئی؟ یہ بھی بتدریج ہوا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو دن میں کئی بار نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ جی۔ ان میں ظہر اور عصر کے اوقات میں بھی نمازیں شامل تھیں، لیکن یہ ان کی آپ سمجھیں ذاتی عبادت تھیں۔ امت پر فرض نہیں کی؟ نہیں، انہوں نے امت پر فرض نہیں کیے۔ وہ ہمیشہ امت پر بوجھ ڈالنے سے گریز کرتے تھے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، جیسے رمضان کے علاوہ کثرت سے نفلی روزے رکھنا یا بہت طویل قرات کرنا۔ تو یہ 5 کا نظام پھر کب پکا ہوا؟ یہ بعد میں خاص طور پر عباسی دور کے فقہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اور معاشرتی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ظہر اور عصر کو بھی باقاعدہ نمازوں کے نظام میں شامل کیا۔ اچھا، یعنی فقہا کے اجتہاد سے؟ جی، اجتہاد اور نبوی عمل کی پیروی، دونوں چیزیں۔ اس طرح 5 نمازوں کا نظام زیادہ مستحکم ہوا اور جمعہ کے دن پھر ظہر کی جگہ جمعہ کی نماز نے لے لی۔ یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ایک اور چیز جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ نمازوں کو جمع کرنے کا معاملہ ہے۔ جی، جمع بین الصلاتین، یہ بھی اسی ارتقاء اور آسانی پیدا کرنے سے جڑا ہے۔ اس بارے میں کیا روایات ہیں؟ کئی مستند احادیث ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہیں۔ اچھا۔ ان میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے علاوہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی بغیر کسی واضح وجہ جیسے خوف یا بارش کے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ بغیر سفر اور خوف کی بھی؟ اس کی کیا حکمت بیان کی گئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ میری امت مشکل میں نہ پڑے۔
उम्मत की आसानी के लिए? जी बिल्कुल, मकसद गालिबन यही था कि कुरान के जो बुनियादी 3 औकात का उसूल है वो भी कायम रहे और लोगों के लिए अमली सहूलत भी हो। क्या इस पर अमल होता रहा बाद में भी? यहाँ थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र देखना होगा। उमवी दौर में जब खिलाफत का मरकज़ मदीना से दिमश्क चला गया और हुक्मरानों की दीनी मामलात में वो दिलचस्पी नहीं रही, जी। तो नमाजों के औकात और तादाद के हवाले से कुछ इबहाम पैदा हुआ। कुछ रिवायत से अंदाज़ा होता है कि शाम जैसे दूर दराज इलाकों में लोगों को फ़र्ज़ नमाजों की सही तादाद का भी शायद ठीक से इल्म नहीं था। ओह, तो फिर अब्बासी दौर में क्या तब्दीली आई? अब्बासियों ने उसके बरक्स इल्मी सरगर्मियों को बहुत फ़रोग़ दिया, ख़ास तौर पर फ़िक़ा यानी इस्लामी कानून की तदवीन और तरतीब पर बहुत ज़ोर दिया। अच्छा। इसी दौर में जो 4 बड़े सुन्नी मकातिब फ़िक्र हैं, हनफी, शाफ़ई, मालकी, हम्बली, वो मुनज़्ज़म हुए और उन्हें उरूज मिला। और 5 नमाजों का निज़ाम पक्का हो गया? जी, ख़ास तौर पर इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द थे, इमाम अबू यूसुफ, जिन्हें रियासत का चीफ जस्टिस यानी काज़ी उल क़ज़ात बनाया गया। जी हाँ। उन्होंने हनफी फ़िक़ा को, जिसमें 5 अलग-अलग वक्तों पर नमाज का निज़ाम है, उसको सरकारी सतह पर नाफिज करने में अहम किरदार अदा किया। कई मुस्तनद इंसाइक्लोपीडियाज़ भी यही कहती हैं कि 5 नमाजों का ये तयन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद पहली सदी हिजरी के आखिर तक हुआ। और शिया मुक्तबा फ़िक्र का क्या मौक़िफ़ रहा उस दौरान? हाँ, ये भी अहम है। इसी दौरान शिया इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह ने नमाजों को जमा करने की जो नबवी रिवायत थी उसे बरकरार रखा। अच्छा। तो उनकी दलील यही थी कि ये सुन्नत नबवी है और उम्मत के लिए आसानी का बाइस है। इसी बुनियाद पर आज भी शिया मकतब फ़िक्र में ज़ुहर व असर और मगरिब व इशा को जमा करके पढ़ना जायज़ समझा जाता है। तो गोया वो कुरान के 3 औकात और नबवी इजाज़त दोनों पर अमल करते हैं? जी, इनके नज़दीक ये तरीका कुरान के उसूल और नवी रुखसत दोनों के मुताबिक है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये निकलता है कि जुमे की नमाज हो या रोज़ाना की 5 नमाजें, उनका जो मौजूदा निज़ाम है वो एकदम से नहीं बना। बिल्कुल नहीं, ये एक लंबा इर्तिकाई अमल है जिसमें वही की रहनुमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल, सहाबा का किरदार, शुरू के मुसलमानों के हालात, फिर सियासी तब्दीलियां और बाद के दौर में उलमा और फुक़हा का इज्तिहाद, यानी उनकी कानूनी समझबूझ और तशरीहात, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये सारा अमल हमें दिखाता है कि मजहबी इबादात और रसूमात भी वक्त और हालात के साथ साथ कैसे शक्ल इख्तियार करती हैं। जी हाँ, और यहाँ एक नुक्ता शायद गौर करने के लिए छोड़ा जा सकता है। वो क्या? कि मजहबी अहकामात जब बनते हैं तो उनमें वही, पैगंबर का अमल, माशरे की अमली ज़रूरियात और सहूलत, और फिर बाद में आने वाली कानूनी तशरीहात, इन सब के दरमियान आखिर क्या तवाज़ुन होता है और ये तवाज़ुन कैसे कायम रहता है, ये बदलता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। जी, ये सवाल हमें मजहबी रवायात के इर्तिका को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने में मदद दे सकता है।